عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو وائرل ہے، وہ پاکستان آ رہے ہیں جنوری میں. دیکھیں جن کو یہ ویزا نہیں دے رہے جی تو اگلے دن آپ دیکھ لیں گے کہ اگلا لائمل آپ دیکھ لیں گے. ان کو تو بچوں کے نام سے ہی ڈر لگ جاتا ہے. ان کے اوپر بھی اے آئی بنانی شروع کر دی، میرے پہ بھی اے آئی بنا لیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہ عمران خان اگر کو کچھ ہو گیا ہم پاکستان میں آ کے سیاست کر لیں گے. یہ ان کے اوپر اے آئی بنا دی، میری بہن کے اوپر بھی بنا دی. اور آج کل میں یہ ذرا آپ کے چینل سے میں میڈیا میں بتانا بھول گئی، آج کل ان کے پاس پوری ڈپارٹمنٹ میرا خیال ہے. پہلے 2-3 لوگوں نے مجھے کہا، میسج کیا، اور آپ کو پتہ ہے میں بڑے کم لوگوں سے بات کرتی ہوں. میں آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں بات چیت ایسے نہیں کرتی. سلمان راجہ، اچکزئی صاحب جب عمران خان میسج دیتے ہیں ہمیں، یا علامہ ناصر صاحب، میری بہنیں اور ہم سارے، ہماری فیملی وہ جو ان کے پیغام ہوتے وہ بچاتی ہیں. لیکن میں میرے نام سے کوئی 3-4 لوگوں نے بتایا کہ میسج آئے آپ سے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو میسج نہیں کیا. کسی اور نے کہا پھر میسج کیا. میں نے کہا نہیں میں نے میسج نہیں کیا. وہ کہہ رہے نہیں لکھا ہوا ہے کہ علی میں نے کہا میں نے آپ کو میسج ہی نہیں کیا. تو میں نے وہ دماغ سے میرے نکل گیا. کل اسد کیسر صاحب کی طرف سے میسج آیا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آپ کے میسج. میں نے کہا آپ کو میں نے میسج ہی نہیں کیا. کون سا میسج؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو میرے ساتھ کئی دفعہ بات چیت کی ہے. اے آئی جنریٹڈ وائس تھی. میں نے کہا اب میرا اور ان کی بحث ہو رہی، میری آپ سے بات ہوئی تھی پتہ نہیں کورٹ کے باہر، میری تو آپ سے بات ہی نہیں ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات ہوئی. میں نے کہا اسد کیسر صاحب آپ میری آواز پہچانتے ہوں گے، میں نے آپ کو فون نہیں کیا ہے. اچھا. اور میری کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے میرے سے پوچھا ہے اگلا لائمل بتاؤ. تو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والے کو فون جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے چینل سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو آئندہ کوئی آئے نا لائمل پوچھنے کے لیے میری طرف سے فون کال، وہ میں نہیں ہوں. تھینک یو. پتہ کس کس کو کیا جی بتائیے. مجھے انہوں نے اور کئیوں نے میرے سے پوچھا بھی نہیں. یہ تو بھی مجھے میرے کزن نے بتایا کہ ہاں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کسی اور نمبر سے امریکہ میں بھی فون آیا تھا، انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی تھی. میں کہا میں تو انسٹرکشن اس وقت میرے نام پہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر سب کو فون کال جا رہی ہیں. اچھا. اب میں کہ میں اس پہ میں ٹویٹ کروں گی. جی یہ اے آئی جنریٹڈ کر رہے ہوں گے. کیونکہ اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ کہا مجھے کہ میں کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز نہیں. کہتی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آواز میں آپ نے میرے سے باتیں کی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا علیمہ صاحبہ کہ خان صاحب کے بیٹے آج کل پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ انٹرویوز دے رہے ہیں، کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو وہ کب تک آ رہے ہیں پاکستان؟ ہاں بالکل ایکٹیو ہیں. یہ ویزا نہیں دیں گے تو ہائی کمیشن کے سامنے پھر آپ دیکھ لینا. تو آ رہے جنوری میں پلان ہے ان کا آنے کا؟ کیسے پلان کریں گے؟ یہ ویزا نہیں دے رہے. ان کا ویزا تو اپلائی ہوا ہے جولائی سے، جولائی سے ان بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ویزے کے لیے. یہ ویزا نہیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہی موومنٹ ہوئی عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے تو پھر ہم تو بالکل آپ کا خیال ہے کہ اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جد و جہد عبادت ہے، جد و جہد ہم کر رہے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم فخر کرتے ہیں ایسے بھائی کے اوپر جو کہتا ہے کہ میں جد و جہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. اگر وہ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اور اگر ویزا مل جاتا ہے، حکومت دے دیتی ہے، تو پھر وہ آئیں گے ملاقات کریں. آپ کو صرف یہ فکر کیا ہے، آپ سن لیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. اس نے کہا جد و جہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. اتنی بڑی بات اتنے بڑے انسان نے کی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کریں اور فخر کریں کہ پاکستان میں ایسا پاکستانی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے. منگل کے روز پھر سے یہاں لوگ جمع ہوں گے؟ دیکھیں منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے. یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. یا تو یہ کورٹ کہہ دے کہ یہ ملاقاتیں بند ہیں، جس دن یہ کہیں گے ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے ان کی ڈیسیجنز کے خلاف. کہتے ہیں بشرا بی بی بہت اپسیٹ تھیں. عمران خان کو صرف یہ غصہ تھا کہ ملاقاتیں آئسولیشن میں ہوں. دیکھیں سزا کا تو ہم ساروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے 10-20 سال ایسی. عمران خان کو جو غصہ تھا ان کی آئسولیشن پہ تھا، بشرا بی بی کی آئسولیشن پہ تھا. ان کی ٹی وی بند ہے، ان کی کتابیں بند ہیں، فیملی سے ملاقاتیں بند ہیں. انہوں نے کہا کہ جو واٹر کینن، میرے خیال میں کوئی آرٹیکل نکلا ہوگا کہیں اخبار میں، ڈان میں نکلا. وہ میں نے کہا ان کو تو میں نے یہ تو
सलमान साहब ने तो बता भी नहीं सके होंगे कि उस डॉन में तो बड़ा हल्का फुल्का लिखा हुआ है। तो जो जुल्म है वो तो उस पर दुखी हो रहे थे कि जो ये मेरी बहनों के साथ, मेरी फैमिली के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी को आइसोलेट करके जुल्म कर रहे हैं मेरे पे प्रेशर डालने के लिए। फिर उन्होंने कहा जिस तरह ये यास्मीन राशिद को जेल में रखा हुआ है। मौलाना कमल राजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि सुहेल अफरीदी को टास्क दिया है कि वंस अगेन रोडों पे आएँ, तो क्या स्ट्रेटजी है इस दफ़ा? बिल्कुल, वो बयान मेरे नज़र से भी गुजरा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो ISF जो है वो मुराद सईद की सरबराही में सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान, मैं, शेर अली, ये सारे हम ISF से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इस पर डिस्कशन होगी, जो भी फैसला होगा, तो लाखों की तादाद सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से। इतने जलसों की बात की कि पेशावर में बड़े बड़े जलसे हुए, तो फिर ये नोटिफिकेशन शोकाज नोटिस क्यों जारी किए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास लोग लाइनों में लगी हुए हैं अहदों के लिए। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स पे टिकर्स बन रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं, और बाकी पार्टीज़ जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। जज चारू अंजुमन ने आज नोट में लिखा कि इमरान खान ओल्ड हो चुके हैं, इस वजह से 10 साल सजा दी जा रही है, इस पर आप क्या कहें? वो आज भी पाकिस्तान नौजवानों की उम्मीद है, नौजवानों का लीडर है। इमरान खान नौजवानों का ही सुपरस्टार है। उसका एज इज़, वो कहते हैं मर्द और घोड़ा जो होते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि अमूमन जब भी बात करते हैं वज़रा, वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जनाब चल रही हैं। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं जो नॉन लोग आते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के, हमारे जो FRs हैं, साबका FR जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की नहीं है। जो NCP गाड़ियाँ हैं उनको भी DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वही नंबर उस गाड़ी पे लगा होता है, और उस नंबर के पीछे उसके ऑनर का पूरा डाटा होता है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी NCP गाड़ियाँ घूम रही है, ये NCP गाड़ियाँ होंगी लेकिन उन पे DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वो लगा होता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप सपोर्ट नहीं करते, जो बयानिया बनाया जाता है, फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, और यहाँ पर तालिबान से मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हर दहशतगर्दी की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ भी है। क्या लगता है इस वक्त ऑपरेशन नहीं हो रहे है KP में? कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो वीडियो जो फुटेज आपके साथ सामने आ रही है, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ना किसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना सुहेल अफरीदी साहब ने किसी एक्टिविटी की इजाज़त दी, और ना हम इजाज़त देंगे, और ना ही हम बंद कमरों के फैसले को मानेंगे। सर किसी ने निकालने की उनकी बात नहीं की कि वो निकल रही है अपने घरों से? हर बंदी की अपनी मर्ज़ी है, शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में शेर अफजल मरवत ने परसों ये कहा कि उनके अपने एरिया में जो है वो ऑपरेशन की इजाज़त उन्हें दे दी है। तो मैंने बात कर दी है। मरवत साहब ऐसी बातें अपनी रेलेवेंसी शो करने के लिए कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने ना इजाज़त दी है, ना कैबिनेट से कोई चीज़ पास हुई है, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त दी गई।